أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة واجعله لنا حجة یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ آج کافی بڑی بریک کے بعد ہم دوبارہ اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے مل کے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آمین، اور ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارے حق میں قیامت کے دن حجت بنائے آمین۔ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور سورہ بقرہ میں ہم نے آیت نمبر 27 تک کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں شروع کی 2-3 کلاسز میں بات کر چکے ہیں کہ اس کا پڑھنا جو ہے وہ باعث برکت اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ بہت کمپریہنسو سورہ ہے، بہت سارے احکامات ہیں اس میں، اور یعنی دین پر چلنے کا جو کوڈ ہے وہ بتا دیا گیا ہے اس میں، اور شروع سے بھی جو مطلب جو انداز بیان ہے، ہم نے شروع میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھ لیا، تاکہ انسان سب سے پہلے اپنا جائزہ لے لے کہ وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا کہ مومن ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا کہ کافر ہوتے ہیں، اور ہم نے پڑھا کہ منافق ہوتے ہیں، تیسری کیٹیگری جو ہے۔ اور منافقت میں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 2 طرح کی منافقت ہوتی ہے، ایک تو اعتقادی منافق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جن کے عقیدے میں ہی پرابلم ہے، وہ دل سے ایمان لاتے ہی نہیں، تو یہ تو کافروں سے بھی بدتر کیٹیگری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوں گے، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو الحمدللہ ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ہم اس کیٹیگری میں تو الحمدللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایمان ہمارے دلوں میں ہے، لیکن منافقت عملی بھی ہے، عمل کے لحاظ سے منافقت کہ ہم ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اس کے مطابق اعمال نہیں ہیں ہمارے، تو یہ منافقت جو ہے یہ مسلمانوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی منافقت سے بچائے، ہمیں ہر طرح کی منافقت کو پہچان کر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہ منافقت بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی منہ سے اظہار کرنا اور دل میں بھی یقین رکھنا لیکن اس پہ عمل نہ کرنا۔ جیسے ہم مطلب اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے ہیں لیکن عبادت نہ کریں، نماز نہ پڑھیں، ہم مانتے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا، ایمان ہمارا ہے، مکمل ایمان ہے، لیکن اس کی تیاری نہ کریں، ڈرے نہ اس دن سے کہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو یہ سارے جو عملی منافقت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی منافقت سے بچائے آمین۔ تو جو آخری آیت تھی، اگر میں بس اس کو لے کے چلوں تاکہ ہم آگے سے کنیکٹ کر سکیں انشاءاللہ اس کو، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی دیکھیں بات کر رہے تھے آیت نمبر 27 میں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو اسے پکا مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی خسارے والے لوگ ہیں۔ بہت ڈیٹیل میں اس آیت پہ ماشاءاللہ جویریہ نے بات کی تھی، اور میں نے ریکارڈنگ بھی شیئر کر دی ہے کہ اگر آپ لوگ ریویو کرنا چاہیں، پچھلے ہماری 2-3 آیتیں کی تھی پچھلی کلاس میں تقریباً 1.5 گھنٹے میں الحمدللہ، تو آپ اس کو ریویو کر لیں، بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی۔ تو ہم نے جڑنا ہے قرآن سے، اللہ کے دین سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، اور ہم نے جڑنا ہے آپس میں فیملیز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک مومن کے ساتھ جڑے گا، تو یہ ہمارا کام ہے۔ اور جو فسادی لوگ ہیں یہ کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے جڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ خسارے میں ہیں۔ بہت ڈیٹیل میں بات ہو گئی تھی۔ اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
कैफ तकफुरून, कैफ कैसे, तकफुरून तुम कुफ्र करते हो, व बिल्लाहि अल्लाह के साथ, व कुंतुम अमवातन और तुम मुर्दा थे, अमवात थे। ठीक है, कुंतुम काना की वो है पास्ट टेंस है काना, और उसका कुंतुम तुम थे जमा का हाजिर का सीगा है, अमवातन मुर्दा, फअहयाकुम फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, सुम्मा फिर युमीतुकुम तुम्हें मारेगा, सुम्मा युहयीकुम फिर तुम्हें जिंदा करेगा, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो देखें शुरू में, अच्छा अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कैसे तुम अल्लाह का कुफ्र करोगे, यानी कैसे तुम उस अल्लाह का इनकार कर सकते हो जिसने तुम्हें पैदा किया जब तुम मुर्दा, पहले मुर्दा थे। अब यहाँ पे दो जिंदगियों और दो अमवात का जिक्र है, ठीक है। तो कुन तुम अमवातन, पहले जब तुम मुर्दा थे, ये कौन सी मौत है, यानी मौत का मतलब है ना होना, जिंदगी का ना होना मौत है, ठीक है। और जो अभी हम जिंदा हैं, मैं और आप हम जिंदा हैं, हमारी रूह और जिस्म दोनों हमारे साथ हैं, ठीक है। दोनों का मिलाप जिंदगी है, जिस्म और रूह अगर दोनों इकट्ठे हैं तो वो जिंदगी है, और अगर वो अलग हो गए तो वो मौत है, ठीक है। और हमें पता है, पीछे भी पिछली क्लास में बात हुई थी, जब अहद अहद की अल्लाह ताला के साथ अहद की बात हुई थी, तो उसमें भी बात हुई थी कि सारे इंसानों की रूहें तो पैदा हो चुकी हैं पहले ही, ठीक है। तो वो खाली रूहें हैं, जब तक वो जिस्म से नहीं मिलती तो वो मतलब वो जिंदगी उसको नहीं हम कह सकते। तो अल्लाह ने ताला ने वो उनको रूहों को पैदा किया, और उनसे वो अहद लिया, अहद अलस जिसको कहते हैं, और फिर लेकिन वो वहीं थी जब तक और यानी उसको आप समझ लें कि उसको, यानी जब इंसान को जिस्म नहीं मिला तो उसको जिंदगी नहीं मिली। तो उसको जो है वो मौत से तशबीह दी गई है कि यानी जब फिजिकली तुम नहीं थे, खाली रूह थी, जिस्म नहीं था साथ मिला हुआ, ठीक है। तो वो एक टाइम पीरियड था, तुम मुर्दा थे, फिर तुम्हें फअहयाकुम फिर उसने तुम्हें जिंदा किया, यानी ये जिस्म दे दिया, रहम मादर में डाला, ठीक है, नुत्फे के जरिए, और फिर वो एक जिस्म दिया उसको, और फिर वो रूह उसमें डाल दी, ठीक है। तो ये जिंदगी इंसान को गोया मिल गई जो कि अब हम जिंदा हैं। सुम्मा, अच्छा जो फ और सुम्मा दोनों का तर्जुमा फिर से किया जाता है, लेकिन फ जो है वो छोटे गैप को कहते हैं, और सुम्मा एक बड़े गैप को कहते हैं कि उसके बाद फिर एक अनदर स्टेज, सुम्मा युमीतुकुम फिर वो तुम्हें मारेगा, यानी ये जिंदगी जो मैं और आप इस वक्त जिंदा हैं, इसके बाद हमें फिर मौत आएगी, सुम्मा युहयीकुम फिर तुम्हें जिंदा करेगा। और ये कौन सी जिंदगी होगी, ये जिंदगी कब्र में भी है, यानी जब कहा जाता है कि रूह वापस जिस्म जिस्म कब्र में चला जाता है, ठीक है, और फिर कहा जाता है कि फिर रूह लौटाई जाती है कब्र में, और इंसान से जो सवाल जवाब होते हैं, अ, और उसके बाद सवाल जवाब के बाद फिर जब डिक्लेयर हो जाता है कब्र में ही, उसका ठिकाना जो है वो उसको दिखा दिया जाता है सवाल जवाब मुकम्मल होने के बाद। चार सवाल करेंगे ना फरिश्ते कब्र में, तो उसके बाद फिर जो है वो रूह चली जाती है। अ, अ, और एक तो ये जिंदगी भी है, ठीक है, बरज़ख की जिंदगी इसको कहते हैं, और उसके अलावा फिर जो है वो जिंदगी क़यामत के वक्त जब सब जो दूसरा सूर फूंका जाएगा, तो उस वक्त फिर जो है वो सारे जिस्म जो है वो दोबारा उगेंगे जमीन से, और फिर वो रूहों के साथ मिला दिए जाएंगे। तो वो जिंदगी भी है, और वो हमेशा की जिंदगी होगी, ठीक है। तो ये दो अमवात के जो पहले मुर्दा थे, और फिर इस जिंदगी के बाद जो मौत मिलेगी, और फिर दो जिंदगियां जो अभी हम जिंदा हैं। सॉरी। जी, तो ना समीना जी मेरी क्लास चल रही है।
سوری. چلیں واپس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم بات کر رہے تھے 2 زندگیوں اور 2 اموات کی, ٹھیک ہے. اچھا, اب جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیسے تم کفر کرتے ہو, یعنی یہ جو زندگی ہے, ایک زندگی اور ایک موت کا تو ہر ایک کو یقین ہے, چاہے کوئی مومن ہے یا کافر ہے, ٹھیک ہے. یہ جو زندگی ابھی ہمیں ملی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو موت آئے گی, یہ زندگی اور موت کا تو ہر ایک کو یقین ہے, کیونکہ دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے گزر رہے ہیں, ابھی زندہ بھی ہیں چاہے وہ کافر ہیں, اور پھر وہ دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا. تو اس میں تو کوئی پرابلم نہیں کسی کو, لیکن پرابلم کس میں ہے, جو اس سے پہلے زندگی تھی اور جو اس کے بعد زندگی ہے. سوری, اس سے پہلے جو اس زندگی سے پہلے جو موت تھی, موت کا مطلب ہے کہ جو ہم نہیں تھے, اور جو عہد الست میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہم سے, وہ ان کو کوئی وہ پتہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ مطلب وہ کیسے, مطلب وہ ہمیں کیا پتا کہ وہاں پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہے, ٹھیک ہے. ایک اس موت کو, اس جو ہماری زندگی سے پہلے کی سٹیج ہے, اور پھر جو اگلی آنے والی موت کے بعد سٹیج ہے, اس پہ ان کو یقین نہیں ہے. تو سبحان اللہ, وہ ایک میں نے پہلے بھی شیئر کیا تھا جب ہم دورہ قرآن کر رہے تھے, کہ ان لوگوں کے لیے مطلب یہ بہت اچھی ایک مثال تھی کہ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے وہ تقریباً 9 مہینے جو ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, کیا انسان کو اپنا وہ پیدائش کے بعد, اور پیدائش کے بعد بھی کیا, یعنی تھوڑا بڑا ہونے کے بعد, کیا اس کو وہ ٹائم پیریڈ یاد ہے؟ اٹس اے فیکٹ, یہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں کچھ عرصہ رہا. کیا کسی بھی انسان کو آج تک یہ بات یاد ہے کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, اس طرح کس طرح وہ زندگی گزاری, اس نے کیا کیا ہوا اس کے ساتھ؟ بالکل یاد نہیں ہے. اور اس کو سب مانتے ہیں, ٹھیک ہے. بلکہ اس کے بعد تقریباً 1-2 سال کی زندگی بھی جو اس کی, اگر کسی کو بہت بھی اچھی یادداشت ہے تو وہ جیسے کوئی 3-4 سال کچھ ایسے سے اس کی یادداشت شروع ہوتی ہے. وہ 1 مہینے کا تھا, 1 سال کا تھا, تو کیسے تھا اس کو کچھ یاد نہیں ہے. تو پھر انسان مطلب یہ چیز تو دیکھتے ہوئے سامنے, وہ کیسے انکار کر سکتا ہے جب اس کو یہ ایک فیکٹ کا پتا ہے, پھر بھی وہ اس کو یاد نہیں ہے. اور وہ یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ ہاں اس زندگی سے پہلے بھی ایک سٹیج تھی میری, ٹھیک ہے. اور اسی طرح جیسے اس موت سے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے, تو اب اس جو ہماری اس زندگی کے بعد موت ہوگی تو پھر ایک زندگی مل سکتی ہے. جو اللہ تعالیٰ پہلے مردہ سے ہمیں زندہ کر سکتا ہے, ہمارے جسم روح جو ہے ملا سکتا ہے, تو وہ بعد میں کیوں نہیں ملا سکتا؟ بہرحال, تو یہ ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک کوسچن کیا ہے کہ کیسے تم انکار کرتے ہو, ٹھیک ہے, اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو یعنی یہ ایک فلسفہ ہے زندگی کا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اسی میں جو ہے وہ ہمارا ایمان پنہا ہے. اور ایمان اور کفر کی یہی تمیز ہے, یہی فرق ہے کہ جو مومن ہے وہ ان چاروں سٹیجز پہ یقین رکھے گا, اور جو کافر ہیں وہ پھر اس کا کفر کرتے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سوال پوچھا کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ فزیکلی چیزیں تمہارے سامنے ہیں. هو الذی, وہی ہے جس نے خلق لکم, پیدا کیا تمہارے لیے, ما فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین میں ہے وہ سارا. اب دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے جو پیدا ہمیں کیا, زندگی ہمیں دی, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, ٹھیک ہے نا, زندہ کر کے, اور پھر اس زمین میں جب بھیجا. آگے انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بھی آنے والا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بھی اس کے لیے پیدا کی. زمین میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا. یعنی انسان جو وہ اشرف المخلوقات ہے, وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ہی انسان کے لیے بنا دی گئی. سبحان اللہ, اس کی ایگزسٹنس کے لیے, اور اس کو اتھارٹی دے دی کہ وہ ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے, اپنی سہولت کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. اور خیر, جب یہ شروع کی بات ہے, جب کائنات بن رہی ہے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے زمین میں سب کچھ رکھا. ثم استوى الى السماء, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات, پھر متوجہ ہوا یا قصد کیا, استوا کا ترجمہ جو ہے, ٹھیک ہے, پھر آسمان کی طرف استوا کیا, ایسے بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. اور بلکہ اگر میں یہاں سے آپ کو دکھا دوں, یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ اس کا ترجمہ, بعض سلف امت نے اس کا ترجمہ پھر آسمان کی طرف چڑھ گیا ایسے کیا ہے, ٹھیک ہے. صحیح بخاری کے مطابق
اللہ تعالیٰ کا آسمانوں کے اوپر چڑھنا، عرش پر، آسمانوں کے اوپر عرش ہے. ہمارا ایمان ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش ہے. تو عرش پر چڑھنا اور خاص خاص مواقع پر آسمان دنیا پر اللہ کا نزول ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے، اللہ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کی ہم کوئی صفت پڑھیں گے تو اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، نہ ہم بیان کریں گے. اس کو تشبیہ ہم کسی چیز سے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بیان نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کا ہم انکار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ بغیر تکییف میں یہاں پہ لکھ کے بھی دکھا دیں. یہ عقیدے کا ایک اہم مسئلہ ہے، اہم ٹاپک ہے. ایک منٹ، کدھر گیا وہ اینوٹیشن، کدھر گئی اس کی؟ سوری، پتہ نہیں اس وقت مجھے کیوں اینوٹیشنز نہیں مل رہی. اچھا، بہرحال آئی سی لیٹر کے کیا مسئلہ ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ تکییف، کیفیت بیان کرنے کو تکییف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تعطیل، معطل کر دینا کہ کسی صفت کا انکار ہی کر دینا. ٹھیک ہے، اور تمثیل کہ اس کی کوئی مثال بیان کرنا. ٹھیک ہے، اور تحریف کہ اس صفت کا کوئی اور معنی بیان، اس کو بدل کے کوئی اور معنی اس کو پہنا دینا. تو یہ چاروں چیزیں منع ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے. نہ ہم تکییف کریں گے، یعنی اس کی کیفیت بیان نہیں کریں گے، نہ تعطیل کریں گے، نہ تحریف کریں گے، اور نہ چوتھی میں نے کیا بتائی، یعنی تمثیل اس کی بیان کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چاروں چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے لیے نہیں ہیں. ہم اس کی تمثیل نہیں کریں گے، یعنی کہ جیسے کسی اور چیز کا چڑھنا اور اترنا ہے، ایسے نہیں. واللہ عالم، یہ اللہ ہی خوب جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیسے اس کا چڑھنا کیسے ہے اور اس کا اترنا کیسے. لیکن چونکہ حدیث میں یا قرآن میں جیسے الفاظ ہیں، ہم اس کو ایز اٹ از ہم مانیں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، نہ اس کی تعویل بیان کریں گے کہ اس کے معنی جو ہے وہ ہم بدل کے بیان کر دیں بغیر دلائل کے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اچھا. اور یہ دیکھیں، کچھ لوگ پھر وہی بات ہے کہ آسمان کو بھی نا، مطلب عقیدے میں تھوڑی سی گڑبڑ جہاں ہوتی ہے تو وہاں آسمان کو بھی اور عرش کو بھی نا، وہ کہتے ہیں کہ یہ سمبولک ہیں، یعنی عرش صرف ایک اتھارٹی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ فزیکلی عرش کا ہونا وہ اس کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آسمان ایک حسی وجود اور حقیقت ہے. ٹھیک ہے، عرش بھی اسی طرح حقیقت ہے، محض بلندی کو سما سے تعبیر نہیں کیا گیا. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اچھا سمو بلندی کو کہتے ہیں، تو بس جب اللہ نے بلندی کا ذکر کرنا تو اللہ آسمان کہہ دیتا ہے، سما کہہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایکچولی یہ کچھ نہیں ہے. ایسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے اور اس کو عقیدے کی خرابی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں انشاءاللہ اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا. اچھا، اور ایک تو یہ کہ واقعی آسمان ہے، اور جو ہمیں جو یہاں سے نظر آتا ہے نا، مطلب وہ بادل اور جو ایک بلو، وہ کاسمک ہے، وہ آسمان نہیں ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے. کیونکہ آسمان تک جو ہے نا وہ فرشتوں کے علاوہ کسی کی پہنچ نہیں ہے. یہ جو ہے، یہ تو آواز نہیں آ رہی. باقی لوگ بھی ذرا بتائیں چیٹ میں لکھ کے. مجھے لگتا ہے کشور کا، باقی لوگ بتائیں ذرا، سعدیہ وغیرہ آواز آ رہی ہے؟ فرحت کوئی بھی بتا دے. فرزانہ ہما آ رہی ہے، سمیہ تو کہہ رہی ہیں آ رہی ہیں. ایک دو اور لوگ بھی بتا دیں. ہاں ٹھیک ہے، الحمدللہ آ رہی ہے. تو ذرا ان کو رپلائی کر دیں سمیہ کہ وہ اپنا مائک وغیرہ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، کشور نے لکھا ہے کہ نہیں آ رہی، تو ان کو ذرا میسج کر دیں کہ اپنا مائک چیک کر لیں. اچھا ٹھیک ہے، تو میں یہ بتا رہی تھی کہ آسمان جو ہے نا، پہلا آسمان، کیونکہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دروازے ہیں، اس میں دروازے بنتے ہیں. جب روح، ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب روح نکلتی ہے تو وہ آسمان کی طرف جاتی ہے. ٹھیک ہے، ساری روحیں آسمان کی طرف جاتی ہیں. تو جو نیک روح ہوتی ہے اس کے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، باقاعدہ فرشتے نوک کرتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کون آیا ہے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے، جو اوپر والے فرشتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں بن فلاں کی روح آئی ہے. ٹھیک ہے، تو
اچھا، تو یعنی وہاں تک کسی کی اپروچ نہیں ہے، تو آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ مطلب چاند پہ انسان پہنچ گیا اور مریخ پہ پہنچ گیا اور یعنی باقی پلانٹس پہ پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے میزائلز کے تھرو، تو وہ یعنی یہ اسی یعنی جو نظام شمسی ہے اسی کے درمیان جو آسمان ہے پہلا، وہ نظام شمسی سے بھی اوپر کی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے اوپر دوسرا آسمان اور پھر اس کے اوپر تیسرا اور چوتھا اور پانچواں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 آسمان پیدا کیے، ٹھیک ہے؟ اور طباقاً ایک کے بعد دوسرے طبق، یعنی اس کو کہتے ہیں فلورز کو بھی کہتے ہیں، دیکھیں یعنی جیسے فرسٹ فلور، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ جو ہوتا ہے نا اس کا بلڈنگز کا، تو آپ دیکھیں اگر عربک میں تو وہاں طبق لکھا ہوتا ہے۔ تو خیر اینی ویز یعنی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان کے درمیان ایک حدیث کے مطابق 500 سال کی مسافت ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں کہا ہے کہ زمینوں میں سے بھی اتنی ہی بنائی جتنے، یعنی 7 آسمان بنائے تو 7 ہی زمینیں بھی بنائی، ان کے مثل یعنی آسمانوں کے مثل ہی زمینیں بھی بنائی، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جس نے من اخذ شبرا من الارض ظلما، کسی نے زمین کا ایک یعنی ایک بالشت زمین بھی کسی نے ظلم سے کسی کی لے لی، فإنه يطوقه، تو اس کو يطوقه اس کو طوق پہنایا جائے گا یوم القیامت، قیامت کے دن، من 7 ارضین، 7 زمینوں کا۔ تو اس سے حدیث، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلا کہ زمینیں بھی 7 ہیں، ٹھیک؟ تو اور یہ پھر وہی آیات متشابہات میں سے بھی ہے کہ وہ کس طرح زمینیں ہیں، کہاں ہیں، کیا اس کے زمین کے جو کرسٹ ہے، نیچے جو تہیں ہیں اس کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ عالم۔ بہرحال تو اچھا واپس چلتے ہیں اب جہاں سے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں سب کچھ جو ہے وہ انسان کے لیے رکھا، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے استوا کیا، قصد کیا، ارادہ کیا اور 7 آسمان پیدا کر دیے اوپر تلے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی ایک منٹ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة، لا حول ولا، لا اله الا اللہ، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. آمين يا رب العالمين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، ٹھیک ہے؟
اذان کے لیے ہم رکے تھے، آگے چلتے ہیں۔ تو ہم بات کرتے کہ وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے وہ بغیر کسی مقصد کے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، تو وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ ہر آیت کے اینڈ پہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات یا اللہ تعالیٰ کے نام بیان ہوئے ہیں، ان کا اس آیت سے کنیکشن ہے اور وہ اس کے مطابق بیان ہوئے ہیں۔ آگے یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا، اور چونکہ یہ مصحف کی ترتیب جو ہے وہ نزولی نہیں ہے، ٹھیک، تو اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ مکی صورتوں میں بیان ہو چکا تھا، اور بلکہ ابھی میں ڈاکٹر اسرار احمد کو سن رہی تھی آج، تو انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 7 دفعہ یہ قصہ آیا ہے، ٹھیک ہے، اور جو 7th ٹائم ہے نا وہ یہاں پہ ہے، یعنی جو آخری دفعہ ہے وہ یہاں سب سے پہلے نظر آ رہا ہے ہمیں۔ تو اس میں کچھ ظاہر ہے ڈیٹیل مسنگ ہے جو کہ باقی ہمیں جگہوں پہ جیسے سورہ کہف میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری صورتوں میں ہے، تو وہاں پہ مطلب کچھ اور ڈیٹیل ہے، اس میں سے کچھ جو مکی صورتیں ہیں جیسے سورہ کہف مکی سورہ ہے، رائٹ، تو اس میں کچھ اور ڈیٹیل آ چکی ہے بہرحال۔ تو یہاں پہ جس طرح سے ہے اس میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے، باقی ڈیٹیل کو ایڈ کر لیں گے۔ تو آخری دفعہ جو قصہ بیان ہوا وہ یہ تھا، جو کہ پڑھتے ہوئے ہمیں سب سے پہلے نظر آ رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے، إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا، یعنی زمین میں، یہ من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن، اور ہم، نسبح، ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کی، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ذکر کر رہے ہیں کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا لفظ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، سمجھتے ہیں اس کو۔ ایک جنرل کانسیپٹ تو سب کو پتہ ہے، جیسے ہم اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خلفہ سے ہے، جس کا مطلب ہے خلفہ اور امامہ۔ خلفہ پیچھے کو کہتے ہیں، یعنی پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ تو ایک تو یہ خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دوسرا کانسیپٹ نائب کا بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کی ایبسنس میں، ضروری نہیں ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کی ایبسنس میں جو چیزوں کو کنڈکٹ کرتا ہے وہ بھی خلیفہ ہے، جو اس کے بعد یعنی ہوتا ہے، اس کا جو نائب ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہاں پر میں ویسے تفسیر سن رہی تھی، تو یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ کہنا وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صحیح نہیں ہے اس کو اس طرح کہنا، کیونکہ ابھی جیسے میں نے کہا کہ کسی ایبسنس میں جو کوئی نظام چلاتا ہے تو وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ اب اللہ ایبسنس تو نہیں ہے اللہ کی، اللہ تو یعنی اپنے نالج کے اعتبار سے ہر وقت جو ہے وہ پریزنٹ ہی ہے، نالج کے حساب سے، اپنے علم کے اعتبار سے۔ تو اس کو مطلب اس طرح سے ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ، لیکن اللہ نے خلیفہ بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ایک رول دیا۔ یہ خلیفہ جو ہے ایک رول ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ امپلیمنٹ کرنا۔ اب اس کی وہ ڈاکٹر اسرار احمد کیسے مثال دے کے سمجھا رہے تھے، یعنی وائس جورنٹ کہتے ہیں انگلش میں خلیفہ کو، ٹھیک ہے، خالف تو ویسے ہی ایک لفظ ہے، لیکن وائس جورنٹ یا وائس رائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ انڈو پاک میں بر صغیر تھا جب اکٹھا، تو وہاں پہ ظاہر یو کے کی وہ برٹن کی حکومت تھی، تو اب وہ ایک وائس رائے اپنا بھیج دیتے تھے، ٹھیک ہے، اور جو برٹش جو وہاں پہ یو کے میں جو بھی ڈیسیژنز ہوتے تھے ان کی امپلیمنٹیشن وہ جو ریپرزینٹیٹیو ہوتا تھا ان کی گورنمنٹ کا، وہ یہاں پر کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ جو بھی پیچھے سے آرڈرز آتے تھے، جو ڈیسیژنز آتے تھے، وہ یہاں پہ فالو وہ کرواتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اور اس کے علاوہ
یعنی خلیفہ جو ہے دیکھیں ایک وہ فکسڈ رولز اس کو تو دیے ہوتے ہیں، پلس یعنی آن دا اسپاٹ اگر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہ بھی وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ جو ایک فکسڈ رولز اگر میں وہاں آ جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، تو انہوں نے مین جو اسٹرکچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا وہ فالو کیا، لیکن بہت سارے ڈیسیژنز ایسے تھے جو انہوں نے آن دا اسپاٹ خود کیے اپنی سمجھ کے مطابق، ٹھیک ہے، جس کو اجتہاد بھی کہتے ہیں. تو یہ ایک خلیفہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو انسٹرکشنز کہیں سے اس کو ملے ہیں اس کو وہ امپلیمنٹ کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ جو انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ دے گا وہ امپلیمنٹ زمین میں کرنے کے لیے اللہ یہ رول دے رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. اور حضرت آدم علیہ السلام نہیں خالی، یعنی انسان جو ہے وہ پورے سارے انسان ہی خلیفہ ہیں، سارے انسانوں کو ہی وہ رولز جو اللہ تعالیٰ دے گا وہ امپلیمنٹ کرنے ہیں اس زمین میں، کیونکہ زمین میں دوسری بھی بہت ساری مخلوقات ہیں، لیکن ان سب کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان سب سے کیسا ٹریٹ کرنا ہے، وہ سارا جو رول خلیفہ کا دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، ابن آدم کو دیا ہے. تو یہ ایک مطلب انسان کی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک فضیلت یہاں پہ ذکر کی. اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان سے مشورہ چاہیے تھا؟ اللہ کیوں بات کر رہے ہیں ان کے سامنے؟ اس لیے یہاں پر بھی آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، کیونکہ دیکھیں جب کوئی امپورٹنٹ چیز ہونے جا رہی ہوتی ہے نا تو اس کو پھر جو بھی کرنے والا ہے وہ پہلے ذکر کرتا ہے، اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا، اس کی پبلسٹی ہوتی ہے اور پھر وہ چیز سامنے آتی ہے. تو یہاں پر بھی انسان کو، آدم کو اللہ تعالیٰ بنانے والے تھے تو اس سے پہلے اس کا ذکر فرشتوں میں ہو رہا ہے ایز این آنر، ٹھیک ہے. اچھا یعنی یہ ایسا ہے جو جس طرح سے مفسرین نے اس کو سمجھا ہے. قالو تو فرشتوں نے کہا کیا تو اس میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو اس میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اب یہاں پہ بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتا کہ یہ جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ابھی وہ فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ 2-3 مفسرین کی جو رائے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ انسانوں سے پہلے جنات پیدا ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، اور مخلوقات میں سے جیسے جنات کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ انسانوں کو بھی دیا ہے، تو انہوں نے جس طرح سے اپنی زندگیاں گزاری جنوں نے، اور وہ جو شریر بھی اس میں سے ہوتے تھے ان کو دیکھتے ہوئے فرشتوں نے قیاس کیا کہ انسان بھی اس طرح کرے گا، ٹھیک ہے. یا پھر چونکہ قرآن جو ہے وہ ڈیٹیلز کی کتاب تو نہیں ہے نا، اصولوں کی کتاب ہے صرف، ٹھیک ہے، تو مین جو کرکس ہے وہ بتایا جاتا ہے، سٹوری کی ڈیٹیلز نہیں بتائی جاتی. بہت ساری سٹوری ہمیں پتہ ہے، سٹوریز موجود ہیں قرآن میں، لیکن صرف مین باتیں بتائی گئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کو بتایا ہو فرشتوں کو، ٹھیک ہے، اور وہ لیکن اس کا ذکر یہاں نہیں ہوا، تو وہ کچھ بھی پاسبل ہے. تو پھر اس پہ فرشتوں نے یہ بات کی ہو کہ جو فساد کرے گا تو اس کو تو کیوں پیدا کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. بہرحال لیکن یہ یقیناً فرشتے جو ہیں وہ ان کو کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے ان کو خود سے پتہ چل جائے، ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس میں دوسرا یعنی یہ کچھ اس کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں مفسرین علماء، وہ بھی میں نے سنا ہے کہ چونکہ فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی تھی، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے لیے. اس طرح دیکھیں مختلف انسان ہے تو وہ انہوں نے اس پہ گیس کیا کہ جو ہے وہ یہ چونکہ مختلف ہوں گے انسان تو اس میں فساد ہوگا، اور وہ بہرحال کچھ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے. اینی ویز یہ آیت بھی آیات متشابہات میں سے ہی ہے کہ جس کی ایگزیکٹ تفسیر کیا ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے، کہ حدیث کی روشنی میں اس طرح سے کچھ نہیں ہے، تو علماء نے اپنی سمجھ کے مطابق کیا، اور پھر اس میں ہم چونکہ وہ کسی عقیدے کے خلاف نہیں ہے تو اس میں ہم کچھ بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ ان کو خود سے پتا تھا یہ یہاں پہ صحیح نہیں ہوگا. تو فرشتوں کو بھی اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اچھا، اور پھر اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں جو 3 مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی وہ شعور رکھتی ہیں، ان کو یعنی اپنی ذات کا بھی شعور ہے، ٹھیک ہے.
ایک آزادی کام کرنے کی وہ الگ بات ہے کہ وہ اختیار ان کے پاس ہے کہ نہیں ہے. تو 3 مخلوقات ہیں جن کو یعنی خود شناسی ہے، یعنی ان کو اپنی ذات کا شعور ہے. وہ فرشتے ہیں، وہ جنات ہیں اور وہ انسان ہے. اس کے علاوہ باقی جو مخلوقات ہیں اس میں وہ خودی کا تصور، جو شخصیت کا ایک تصور ہے، وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو فرشتے ہیں اب وہ دیکھیں اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی اپنی عبادت، تینوں مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک. تینوں مخلوقات، فرشتے، جنات اور انسان. اور جنات اور فرشتے انسانوں سے پہلے کی مخلوقات ہیں. اب ان میں سے فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا، وہ تو صرف اوبے کرنے والے ہیں. جنات کو اختیار دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، بنایا تو عبادت کے لیے، لیکن وہ ڈس اوبے کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا. اب جو انسان بنانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اختیار دینے جا رہے ہیں. تو یقیناً جب اختیار دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے پھر وہ انکار بھی کر سکتا ہے انسان. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ریزن بھی تھی، فرشتوں نے اس پہ بھی گیس کیا. اچھا، اس کے علاوہ جو خلیفہ بنایا اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابھی نیچے، وہ یسفک الدماء سے پیچھے جو خلیفہ کا ذکر ہوا، تو خلیفہ کو بھی کچھ اتھارٹیز تو دی ہی جائیں گے نا، تبھی تو وہ امپلیمنٹ کر پائے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی یہ بھی ایک ہنٹ تھا کہ جب وہ خلیفہ بنے گا انسان، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اتھارٹیز دی جائیں گی، اور جب اتھارٹیز دی جائیں گی تو وہ اتھارٹی کا موسٹ پروبیبلی غلط استعمال ہوتا ہے. دیر آر ہائی چانسز کہ جب کسی کو اتھارٹی دی جائے تو وہ اس کو غلط استعمال نہ کرے، یعنی کرے. بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ غلط استعمال کرے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اتھارٹی ملنے کے باوجود، اختیار ملنے کے باوجود جو رائٹ ڈائریکشن میں رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہنٹ تھا کہ خلیفہ چونکہ بنایا جا رہا ہے، رولز امپلیمنٹ انہوں نے کرنے ہیں، تو ظاہر ہے اس میں اختیار انسان کو دیا جائے گا، جو کہ بہت سارے اس کو پھر غلط استعمال کریں گے، اور جس کے نتیجے میں فساد ہوگا اور خون بہے گا. ٹھیک. تو یہ ساری باتیں اس کے حوالے سے تھیں. اور فرشتوں نے اب کہا کہ چونکہ اچھا تعریف کے لیے اگر یا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے لیے تو ہم بھی ہیں. ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ. ٹھیک ہے. تیری ساری تعریف تیری ہے. قالا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی فرشتے تو بس اتنا سا جو انہوں نے گیس کیا، قیاس کیا، یا اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کہنے سے کسی بھی طرح سے انہوں نے سمجھا، انہوں نے اس کی بیس پہ بات کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا علم تو پرفیکٹ ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں جانتا ہوں، اس میں سے صرف فسادی ہی خون بہانے والے ہی نہیں ہوں گے، ان میں انبیاء بھی میں پیدا کروں گا، صالحین ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی میں شہداء ہوں گے، اسی میں جو ہے وہ اتنے عبادت گزار لوگ بھی ہوں گے، یعنی ہر طرح کے لوگ اس میں ہوں گے. اور وہ اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو ٹیسٹ کے لیے پیدا کرے. تو یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جانتا ہوں، تم جو نہیں جانتے. تو اس میں پھر یہ بھی ہے، ہمیں لیسن مل رہا ہے کہ ظاہر ہے جس بات کی ہمیں سمجھ نہ ہو، ہمیں اس پہ رائے اپنی نہیں دینی. اللہ تعالیٰ بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو انسان کی سمجھ سے باہر ہوں. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کا پرفیکٹ علم رکھتے ہیں. اگلی آیت میں ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اور پھر اچھا یہ جو ڈسکشن ہو گئی ان کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. لیکن ایز این آنر اللہ نے ذکر کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اسماء کے نام سکھائے. اب یہ جو تمام اسماء ہیں اور یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ کون سا علم تھا؟ اس کو پوٹینشیل نالج بھی کہتے ہیں. یعنی یہ بلٹ ان نالج، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو اس میں یعنی ایک اندر یہ بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں وہ رکھ دی چیزیں اللہ تعالیٰ نے. یہ اللہ نے ہی سکھائے ان کو. اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ آدم کے اندر رکھ دی تھی. جیسے کوئی آج اگر کوئی کمپیوٹر بناتا ہے، کوئی بھی مشین بناتا ہے، تو بائی ڈیفالٹ اس میں کچھ سیٹنگ کر کے کچھ چیزیں رکھ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنے ڈفرینٹ سافٹ ویئرز انسٹال کرتے چلے جائیں جو آپ کو چاہیے، لیکن بلٹ ان کچھ چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح بلٹ ان اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام دے دیے، بیسک چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. اور دیکھیے وہی جو نالج تھا نا، اس سے پھر آگے
انسان نے کتنی ترقی کی اور آج تک کتنی ترقی کر رہا ہے، وہ بیس جو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان انسان کے اندر دے دی، ایک وہ پلس اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے حس دی انسان کو، دیکھنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو دل سمجھنے کے لیے وہ ہے نا کہ آنکھیں اور کان اور دل، اس کا بار بار قرآن میں ذکر آتا ہے کہ ان سے جو ہے وہ، یعنی جو ان کو استعمال نہیں کرتا، گویا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، کہ ان حصوں کو، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے، اور جو بلٹ ان نالج اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو استعمال کر کے، تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا تھا انسان نے اور بہت آگے جانا تھا۔ لیکن اگر وہ ان حصوں کو، ان صلاحیتوں کو، آنکھوں کی، کانوں کی، دماغ کی، دل کی، وہ اگر وہ سمجھنے میں نہ لگائے تو پھر وہ گویا لوزر ہے، وہ بہت نقصان میں ہے۔ تو دو طرح کا نالج، ایک جو بلٹ ان ہے، اور پھر جو انسان اپنی جو ظاہری حس ہے، ظاہری صلاحیت ہے، ان سے وہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام انسان کو سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان ساری چیزوں کے ذرا نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی تم سچے ہو، تم کہہ رہے ہو، تم مطلب وہ دعویٰ وہ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ سمجھ ہے اور ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر تم سچے ہو تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب جب یہ نام بتانے کا کہا تو انہوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، سوائے اتنا جتنا تو نے ہمیں بتا دیا، صرف اس کے جس کا تو نے ہمیں علم دے دیا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ اقرار کر لیا، فرشتوں نے کنفیس کر لیا کہ یس وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں علم، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس اتنا ہی نالج ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ اور یہ جو چیزوں کے نام تھے، یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے پوری، اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے آدم علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کو جو ہے وہ دنیا پہ، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ کچھ کا اس میں بھی اختلاف ہے، ابھی ہم آگے بھی بات کریں گے کہ کہاں پہ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور کہاں پہ وہ رہے۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ اسی زمین پر ہی رہے، زمین پر ہی پیدا کیا گیا، زمین پر ہی رہے، زمین پر ہی ایک اونچی جگہ جس کو جنت قرار دیا گیا ہے، مطلب زمین کا ہی ایک ٹکڑا، جیسے ابھی بھی ہم دیکھیں نا کچھ پہاڑی علاقے ہیں وہ ذرا سطح مرتفع سے اونچے ہوتے ہیں اور کچھ میدانی علاقے نیچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کچھ کا یہ خیال ہے کہ زمین ہی کا ایک ٹکڑا تھا، ذرا اونچا تھا، اور وہ بہت مطلب باغات اس میں، اور جیسے نعمتیں ساری، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یعنی حکمت اور مرضی سے وہ ساری اس میں فیسلٹیز، جیسے آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ نہیں اوپر جنت ہی تھی، ٹھیک ہے، واللہ عالم، یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے۔ بہرحال تو وہ ساری چیزیں جو پھر انسان کو فائنلی زمین پہ چاہیے تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیا تھا، لیکن فرشتوں کو اس کا نالج نہیں دیا تھا، تو ان کو ایک ان کے سامنے چیز بھی آ گئی کہ ہاں مطلب ہم جتنا جانتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں سے لیسن بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم سے کوئی کبھی کچھ پوچھے جو ہمیں نہیں پتا، تو ہم اس کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجائے غلط صحیح باتیں کرنے کے۔ دس از دا بیسٹ وے، دس از دا مطلب موسٹ سیفسٹ وے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو بہت خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے، یعنی تیری حکمتیں تو ہی جانتا ہے، ہمیں اس کا علم نہیں ہے۔ قال یا آدم انبئہم، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ انبئہم، بتاؤ ان کو، باسمائہم، ان کے نام، یعنی ان ساری چیزوں کے نام ذرا ان کو بتاؤ۔ فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیا ان کو، یعنی آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو بتا دیا، باسمائہم، ان کے نام، ساری چیزوں کے نام بتا دیے، قال، تو کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا، الم اقل، کیا میں نے نہیں کہا تھا، لکم، تم سے، انی اعلم، کہ بے شک میں جانتا ہوں، خوب جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں اور زمین کے غیب، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، سوری تبدون پہلے ہے، ظاہر کر رہے ہو، اور تکتمون کا مطلب ہے چھپا رہے ہو۔
جو تم چھپاتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی پھر جب فرشتوں نے اقرار کر لیا کہ ہمیں تو نہیں پتا، تو پھر ان کو ان پہ سپیریورٹی آدم علیہ السلام کی شو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام نے کہا کہ آپ نام بتائیے، تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھے ہوئے تھے ان کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، انہیں حکمتیں کیا ہیں ان کے پیدا کرنے میں، اور کیوں پیدا کیا، کیوں خلیفہ بنایا، وہ میں خوب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور میں تو یعنی ایک تو یہ کہ جو تم کہہ رہے ہو اس کو بھی خوب جانتا ہوں، پلاننگز میری خوب جانتا ہوں، اس کے علاوہ جو تم چھپا رہے ہو، اب اس میں علماء کہتے ہیں کیا وہ چھپا رہے تھے؟ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ خیال تھا کہ ہم چونکہ سینئر بھی ہیں، یعنی ہم پہلے کی مخلوق ہیں، ہمیں پہلے پیدا کیا گیا ہے، اور ہم جو ہے وہ غلطی بھی نہیں کرتے، ہم نافرمانی بھی نہیں کرتے، تو جو خلافت کا حق ہے وہ ہمارا ہے، ہمیں ملنا چاہیے تھا، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ شاید چونکہ ان فرشتوں میں جن کے سامنے یہ سارا قصہ چل رہا ہے، اس میں ابلیس بھی تھا، ہے نا، جن جو تھا، تو اس کے اندر جیلسی آ گئی، رائٹ، کہ آدم کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے، اور آدم کو جو ہے وہ سپیریئر قرار دیا جا رہا ہے علم کی بنیاد پر بھی، تو وہ اس کے اندر جیلسی آ گئی جو اس نے دل میں فی الحال چھپائی ہوئی تھی اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرشتوں نے تو ظاہر کر دیا آبجیکشن جو ان کو ہوا کہ کیوں پیدا کرنے والے، یہ تو خون بہائیں گے اور ایسے کریں گے اور ویسے کریں گے، وہ فرشتوں نے ظاہر کر دیا، اور جو جن تھا اس نے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے چاہے تم کچھ ظاہر کرو یا تم چھپاؤ، اللہ تعالیٰ خوب سب جانتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور پھر جب ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے۔ اچھا، اب یہ ابلیس، اس کا عزازیل اس کا صحیح نام سنا ہے میں نے، عزازیل تفاسیر میں بولا جا رہا تھا، ابلیس جو ہے وہ اس کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے نا امید، ٹھیک ہے، ابلسا یبلسو، اور اس سے ابلیس ہے، اس کا مطلب نا امید ہوا، تو یہ اس کا ٹائٹل ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تو یہ نا امید ہو گیا، ٹھیک، تو یہ اس کا ٹائٹل ہے، اور اس کا نام عزازیل بیان کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے ایک جن، یہاں پہ ذکر نہیں آیا کہ یہ جن ہے، اور چونکہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے تو یہ ایک ایسے مغالطہ پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بھی فرشتہ ہی تھا، لیکن چونکہ اگین سورہ کہف اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، یہ مدنی سورہ ہے، سورہ کہف مکی سورہ ہے، وہاں اس مکی سورہ میں اللہ تعالیٰ انٹروڈکشن کرا چکے تھے اس کا، ٹھیک ہے، جہاں وہاں پہ قصہ بیان ہوا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ چکے ہیں وہاں پہ سورہ کہف میں، کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، تو اس لیے بار بار تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا، تو اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں آیا، لیکن چونکہ ہم اب پڑھ رہے ہیں پہلی دفعہ، جب مصحف میں سب سے پہلے یہی قصہ آ رہا ہے، تو اس لیے ذکر کرنا اس کا ضروری ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، جنوں میں سے تھا۔ تو اس کو جب سارے فرشتوں کو، اور پھر وہ کیوں فرشتوں کے ساتھ ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 70,000 سال اس نے عبادت کی، واللہ عالم صحیح جو ہے وہ کیا ہے فگر، لیکن اس نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اور کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ فرشتوں کے ساتھ اس ہائی رینکنگ میں تھا، وہ ملائے اعلیٰ کے ساتھ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو خیر جب اللہ تعالیٰ نے کہا تو ساروں نے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، کیونکہ ان کے پاس تو نمبر 1 پاور ہی نہیں ہے کہ وہ انہیں اختیار ہی نہیں ہے کہ انکار کر سکیں، اور اوبیڈینٹ تھے تو انہوں نے کر دیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا، عزازیل نے نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر بھی کیا۔ اصل میں تکبر ہوتا ہی ہے ماننے سے انکار کر دینا، ٹھیک ہے، اپنے ظاہر ہے جب انسان ماننے سے انکار کرتا ہے، یا کوئی بھی ماننے سے انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضروری نہیں ہے فالو کرنا دوسرے کی کمانڈمنٹ، رائٹ، تو کتنی بڑی اور کتنا مطلب بڑا یہ گناہ اس نے کیا، حالانکہ پوری اپنی زندگی وہ عبادت کرتا رہا اور اوبیڈینس میں گزاری، لیکن یہاں پہ آ کے اس نے تکبر کر دیا۔ تکبر کا مطلب یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا کہ مجھے یہ بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو یعنی وہ جیلس بھی تھا کہ آدم علیہ السلام کو اتنا پروٹوکول مل رہا ہے، اس کو علم کی بنیاد پر اس کو جو ہے وہ فضیلت بھی مل گئی، اور پھر سجدہ بھی کرایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اور سجدہ، یہ سجدہ
تعظیمی تھا، ٹھیک. سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے. اور سجدہ تو کیا رکوع تک جھکنا بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور سجدہ دیکھیں اٹ سیلف کچھ نہیں تھا، ورنہ اگر یہ عبادت کا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کسی کی عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کیوں وہ اپنے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کو کہتا؟ تو یہ سجدہ ایک تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، دوسرا یہ کہ اصل میں عبادت کیا ہے؟ اصل میں عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل سبمیشن اللہ کے لیے، ٹوٹل یعنی سبمیشن، اپنا سر تسلیم خم کر دیں، ٹھیک. سر تسلیم خم کر دینا ہی عبادت ہے. تو بس جو حکم کو فالو کرنا ہے، جو بھی حکم ہو اس کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے. چاہے اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کا ہی کہہ رہے ہیں کسی اور کے سامنے، تو وہ اللہ کا وہی عبادت ہوگی، کیونکہ اللہ کو obey کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. یعنی فزیکلی جھکنا ڈزنٹ میٹر، اللہ نے کہا ہے جھکنے کے لیے تو وہ عبادت ہی ہے، کیونکہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے. اچھا، اور پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تکبر کرنا سب سے پہلے یہ عزازیل کا کام تھا، ٹھیک. اور یہ شیطانیت ہے، جو بھی تکبر کرتا ہے گویا وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ تکبر کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں. ایک جو مجھے ذہن پہ آ رہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تکبر میری رضا ہے، جس نے تکبر کیا اس نے مجھ سے میری رضا، میری چادر چھیننے کی کوشش کی، ٹھیک ہے. اور ایک حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. استغفر اللہ العظیم، ٹھیک ہے. کیونکہ مطلب بہت بڑا یہ گناہ ہے نا، کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر ڈیزرو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ تکبر کرے اور وہ بڑا ہے. لیکن انسان اگر کرے یا کوئی بھی کرے، ٹھیک ہے، تو وہ، اور یہ دیکھیں اسی تکبر کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا. اچھا، اس کے پیچھے جو بات آ رہی تھی نا، سوری، نسبحو کی، تو وہ تسبیح کرنا، اللہ کو پاک بیان کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، ٹھیک. وہ میں سوری اس پہ بات نہیں اس وقت کر سکی. تو تسبیح جو ہے بلکہ آتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اور سب اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو دیکھیں یہ اتنی بڑی یعنی فضیلت والا عمل ہے کہ ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی یقیناً کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے، ٹھیک ہے، 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. کیا ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ سبحان کہنا، سبحان اللہ کہنا یعنی اللہ کو پاک بیان کرنا بہت بڑی عبادت ہے یہ، ٹھیک ہے. تو اور یہ تسبیح جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ جنتیوں کی غذا بھی ہوگی. اور بہت زیادہ آپ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بیان کیا کریں، جیسے میں نے کہا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اٹھتے بیٹھتے ہم اس کا جو ہے نا ورد زبان پہ جاری رکھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کس سے پاک ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر خامی، ہر نقص سے پاک ہے. جو بھی کسی میں کوئی کمزوری ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. جو لوگ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ باتیں، اللہ اس سے پاک ہے، ٹھیک ہے. ہر طرح کی پاکی ہے اللہ کے لیے. اچھا 54 چلے میں کر لیتی ہوں اس کو کنٹینیو. ویسے تو ہم 1:30 بجے تک 1.5 گھنٹے کا ٹائم رکھتے ہیں. میں آج یہ قصہ پورا کر لیتی ہوں پھر انشاءاللہ. تو پھر بات کہاں تک چلی کہ اچھا ابلیس نے انکار کر دیا، باقی سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. وقلنا، اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، اور وکلا منہا، اور تم دونوں کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن بافراغت، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا تقربا هذه الشجرہ، اور اس درخت کے قریب مت جاؤ، فتکونا من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب جو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو کہا کہ تو اور تیری بیوی، اچھا ذکر صرف آدم علیہ السلام کا آیا تھا شروع میں، ٹھیک، لیکن اب یہاں پہ بیوی کا بھی ذکر آ گیا. تو سبحان اللہ،
کہا جاتا ہے جیسے وہی بات ہے نا کہ باقی جگہوں پہ بھی قصہ یہ بیان ہوا اور کچھ احادیث کی روشنی میں کہ آدم علیہ السلام جو تھے نا پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اکیلے تھے اور انسان چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ اس میں رکھا ہے نا بلٹ ان ہے کہ وہ ایک سوشل مخلوق ہے، وہ سوشل پسند کرتا ہے اپنے ساتھ کسی کا ساتھ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکون دینے کے لیے، کمپنی دینے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا اور ان کو ان کی بیوی بنایا، ٹھیک ہے. اور کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، ٹھیک. اور جنت کا میں نے یہ پہلے ذکر کر دیا تھا کہ یہ جنت کیا مراد ہے، الجنہ، یعنی اس جنت میں رہو، کوئی خاص جنت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنتن نہیں کہا، ایک جنت میں رہو، رائٹ. معرفہ ذکر ہوا ہے نا، الجنت معرفہ ذکر ہوا ہے، کسی خاص جنت کی بات ہو رہی ہے. اور دو پوائنٹ آف ویو یہ ہیں کہ ایک تو یہاں اوپر 7ویں آسمان پہ کوئی جنت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن جنت الفردوس تو یقیناً نہیں ہے. اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس 7ویں آسمان پر بھی بہت ساری جنتیں ہو سکتی ہیں، سبحان اللہ، ٹھیک ہے. لیکن جنت الفردوس جس کا ہم سوال کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، تو یہ وہ والی جنت تو نہیں ہے کیونکہ وہاں مرنے کے بعد انسان جائیں گے اور کہا جاتا ہے کہ وہ تیار ہو رہی ہے ابھی، سبحان اللہ، اس کی خوبصورتی ہر وقت بڑھ رہی ہے اور وہ بند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھولیں گے پہلے تو، ٹھیک ہے. وہ جنت الفردوس ہے. تو یہ جنت کوئی اور جنت ہو سکتی ہے اگر اوپر ہے تو. اگر زمین پر بھی ہے، جیسے میں نے کہا کہ کچھ علماء کا خیال ہے کہ زمین پر ہی کوئی اونچی سطح کا کوئی ایریا تھا اور بہت وہ باغات تھے اس میں اور بہت نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہے آیات متشابہات میں سے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہو، کیونکہ بایولوجیکلی بھی اور سائنٹیفکلی بھی، یعنی انسان جو ہے نا اس کا جسم، جو یہ خاکی جسم ہمیں ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس زمین سے ہی پیدا ہوا ہے اور اس کا جو رہنا سہنا ہے نا، ساری غذا وہ ساری اسی زمین میں، اسی مٹی میں رکھی گئی ہے، مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے اور مٹی میں ہی اس کی رکھی گئی ہے. تو یہیں پہ وہ تھا انسان. اور جنت میں کیوں رکھا ہوا تھا، وہ ایک ڈیمونسٹریشن تھی، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایز اے پریکٹس کہ جو آگے زندگی میں حالات آنے والے ہیں یہاں پہ تھوڑا عرصہ تم رہ کے دیکھو. اور پھر چونکہ وہ شیطان نے کیسے بہکایا ان کو، تو اٹ واز اے ٹریلر، ایک ٹریلر تھا، ایک ڈیمونسٹریشن تھی ان کی اگلی زندگی کی، کسی بھی طرح سے اس کو نام دے لیں. تو وہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں پہ اس ایریا میں رکھا اور کہا کہ جہاں سے جو چیز چاہے کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس درخت کے پاس نہیں جانا، کون سا درخت تھا وہ، اگین ڈفرنس آف اوپینین ہے، ہمیں اس میں وہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون سا تھا. کچھ کہتے گندم تھا، کچھ کہتے ایپل تھا، ٹھیک ہے. لیکن بس چونکہ صحیح حدیث کوئی موجود نہیں ہے تو اس لیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ٹو دی پوائنٹ بات کریں گے. تو the point to be noted is کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ریسٹرکشن رکھ دی آزمائش کے طور پر. دیکھیں پوری جنت کھلی چھوڑ دی، کہا کہ یہاں سے جہاں سے جتنا چاہے با فراغت کھاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا. یعنی پوری جنت، پورا باغ کھلا پڑا ہے، جہاں سے جو چاہے کھاؤ، صرف ایک درخت نہیں گا. اور دیکھو شیطان بھی کیسا ورال آتا ہے کہ وہیں پہ لے گیا اور کہا کہ تم جو ہے وہ ہمیشہ رہو گے، ہمیشگی کی زندگی پاؤ گے اگر اس میں سے کھاؤ گے، تو بہکا کے نافرمانی کروا دی. اب اس کی مثال ہم اس دنیا میں بھی لیں، یعنی اس زندگی میں ہزاروں لاکھوں چیزیں جو ہیں وہ مباح ہیں، یعنی الاؤڈ ہیں. جیسے اللہ نے کہا نا پوری جنت میں سے جہاں سے جو چاہے کھاؤ، جتنا چاہے کھاؤ. تو ہم بھی یعنی کھانے پینے کی بہت تھوڑی سی چیزیں جو حرام ہے اس دنیا میں بھی، اس زندگی میں بھی بہت تھوڑی، دے آر جسٹ لمیٹڈ. اور جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ بے تحاشا ہیں. لیکن پھر اگر انسان ان بے تحاشا کو چھوڑ کے وہ جو لمیٹڈ حرام ہے ان کے پیچھے جائے تو وہ بس بدبختی ہے نا اس کی، اور وہ اس کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اگر منع کیا تو اس کے پیچھے جا رہا ہے. اسی طرح دیکھیں مطلب جو وہ شادی کے لیے تھا کہ پوری دنیا کی ساری مسلمان عورتیں حلال ہیں، صرف چند ہے نا ماں بہن ہوگی جو، اور کوئی مطلب جو محرم رشتے ہوں گے، کوئی خالہ ہوگی، کوئی پھپھو ہوگی، وہ صرف حرام ہے نا. اور باقی ساری خواتین، مسلمان خواتین حلال ہیں. لیکن ان حلال کو چھوڑ کے پھر اگر کوئی انسان، اتنی ویرائٹی ہے اس کے پاس، پھر اگر کوئی انسان زنا کی طرف جائے تو اس کی بدبختی ہے. یعنی حلال کا اور مباح کا دائرہ ہمیشہ بہت وسیع رہا ہے اور حرام کا دائرہ بہت لمیٹڈ ہے.
ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی بدقسمتی ہے انسان کی کہ پھر وہ اس حلال اور جائز اور مباح کو چھوڑ کے وہ حرام کے پیچھے جاتا ہے، یہ بہت ہی بڑی بدقسمتی ہے اس کی۔ اور وہ ظاہر ہے کہ شیطان کے وسپرز جس طرح سے وہاں پہ کام کیے، حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی کروائی، وہ ابن آدم سے بھی وہی غلطی کروا رہا ہے اور اس سے حرام کا ارتکاب کرواتا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا تو گمراہ کر دیا، بہکا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، یعنی اس درخت سے کہہ لیں، فَأَخْرَجَهُمَا بس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے جو کانا تھے دونوں، فیہ اس میں، یعنی جس اسٹیٹس میں تھے، وہ اسٹیٹس کیا تھا کہ خوشی خوشی وہ رہ رہے تھے، جہاں سے جو چاہیں کھائیں پیئیں نہ، وہ مطلب یعنی جو زندگی کی دوسری جو مشقتیں ہیں وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ جس اسٹیٹس میں تھے وہاں سے ان کو نکلوا دیا، جس جنت میں تھے وہاں سے ان کو بہکا کے نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا، اهْبِطُوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض تم میں سے بعض کے عدو دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ اور ایک مدت تک فائدہ بھی ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کو۔ حین ایک مقررہ مدت۔ تو یہاں پہ اب تم میں سے بعض کے دشمن ہیں اور اتر جاؤ، اچھا اتر جاؤ سے بھی مطلب جب یہاں اہبتو کا جو لفظ ہے نا، اتر جاؤ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے، تو اس سے بھی یعنی ایک تو وہی اگر جو کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں پہ وہ جنت ہے تو ظاہر ہے پھر تو وہ نیچے اتر جاؤ زمین پہ، یہ تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے اس طرح، لیکن اگر زمین پر بھی ہو تو زمین سے بھی یعنی ایک اونچی جگہ سے نیچی جگہ جانے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی مثال ہے جب آگے چل کے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مصر میں جب وہ کہا نا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا، ٹھیک ہے، جب وہ ایک وادی طیہ میں تھے اور وہاں سے پھر شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اس بات سے وہ کچھ علماء یہ ثبوت لیتے ہیں اور یہ وہ ہنٹ لیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر جنت ہو، تو وہ زمین پر بھی ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جب وہ ٹرانسفر ہونے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ اترو، یہ لفظ مطلب وہ استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور بعضکم لبعض عدو تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور یہ جمع ہے بعضکم تم میں سے بعض، ٹھیک ہے۔ اب یہ تین تھے، ایک آدم علیہ السلام، حوا اور ابلیس، ٹھیک ہے، ان کو کہا، یا پھر یہ ہے کہ یعنی آدم اور حوا کو ہی آپس میں کہا، یہ بھی میں نے ایک تفسیر سنی کہ یعنی مرد و عورت کا آپس میں اختلاف رہے گا، ٹھیک ہے، یعنی جو آگے جو ہے وہ مطلب جو اولاد آدم ہوگی ان میں آپس میں اختلاف رہے گا، اور یہ مطلب جو مرد و عورت کا اختلاف میں کہہ رہی ہوں، یہ دیکھیں قرآن میں جیسے ایک سورہ طلاق ہے شاید، اگر میں بھول رہی ہوں، نہیں بھول رہی تو بہرحال اس میں نا مطلب آخری 29 پارہ کی صورتوں میں ہے کہ ایون بیویاں تمہاری، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اللہ نے کہا تمہارے دشمن ہیں، رائٹ، اور دشمن، بیویاں اور بچے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر میں اچھا کام کرنا چاہ رہی ہوں، میرے ہسبینڈ مجھے منع کر دیں، میرے ہسبینڈ اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، میں منع کر دوں، کوئی رکاوٹ کھڑی کر دوں، تو وہ دشمنی ہو گئی نا، وہ پھر محبت تھوڑی ہو سکتا ہے، مجھے لگ رہا ہو کہ اپنی طرف سے محبت جتا رہی ہوں، لیکن ان کو جو ہے وہ میں ان کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہہ دوں جو ان کے دین کا نقصان ہو جائے اس میں، ٹھیک ہے، تو بہرحال اس حساب سے بھی دشمنی ہو سکتی ہے، اور ویسے دنیاوی چیزوں فائدوں کے لیے بھی ایک انسان دوسرے کا دشمن ہو سکتا ہے، تو یہ اور شیطان اور انسان آپس میں دشمن ہے، یہ تو خیر کھلی دشمنی ہے ہی ہے۔ بہرحال وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ اب کہا کہ وہ جنت میں تو کوئی مشقت محنت ان کو نہیں کرنی پڑی تھی، لیکن اب زمین میں اترو اور وہاں زمین میں تمہارے لیے ایک مقررہ وقت تک، کیونکہ ظاہر انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک مقررہ وقت تک ہوگی، اس کی زندگی کا ایک ٹائم پیریڈ فکس ہوگا، اور جتنی دیر انسان زندہ ہوگا وہاں وہ ٹھہرے گا، اور اتنی دیر کے لیے، یا پوری نوع انسانی کی بھی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ریسورسز پیدا کیے ہوئے ہیں زمین میں، ٹھیک ہے۔
ठीक है, एक फ़ायदा मता है, एक मुकर्रर मुद्दत तक ज़मीन में अल्लाह ताला ने रखी हुई है। जो आज इंसान बात करता है कि जो है आबादी कम करो और रिसोर्सेज़ कम है, तो नेचुरल रिसोर्सेज़ कभी कम नहीं हो सकते। अल्लाह ताला को पता है कि कितनी जो है ना वो रूहें इस दुनिया में आएँगी, कितने लोगों को अल्लाह ने पैदा करना है और उनके लिए सारा सामान रखा हुआ है। ये हमारी ही मिसडिस्ट्रीब्यूशन होती है और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज़ होता है जो फिर वो शॉर्टेज का बाइस बनता है, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला ने हर एक के लिए पूरे अंदाज़े से वो रखा हुआ है ठिकाना और फ़ायदा और साज़ो-सामान ज़मीन में। फ़तलक़्क़ा बस सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने मिन रब्बिही अपने रब से कलिमात फताब अलैहि बस अलैहि ये शायद मैंने पहले भी बताया था कि ताबा जो लफ्ज़ है ना ये इंसान के लिए भी आ सकता है और अल्लाह ताला के साथ भी आता है, ठीक है? लेकिन जब ताबा इला होगा अलिफ के साथ यानी हमज़ा के साथ इला तो फिर वो इंसान के लिए होगा कि इलैहि उसकी तरफ तौबा की यानी इंसान ने इसका मतलब होता है मुतवज्जे होना, रुजू करना। ताबा लौटने को कहते हैं, ठीक है? तो इंसान अल्लाह की तरफ लौटा यानी तौबा की, ठीक है? लेकिन ताबा अलैहि अगर होगा तो फिर वो अल्लाह ताला के लिए होता है कि वो इंसान पर अला का मतलब पर, ठीक है ना? तो वो ऊपर से यानी उसकी रहमत जो है वो उसका रुजू होता है, वो लौटती है इंसान की तरफ और उसके फिर गुनाह जो है वो माफ़ हो जाते हैं, उनकी तौबा कबूल हो जाती है। इस तरह से हम उसको समझेंगे। फताबा अलैहि तो उसने तौबा कबूल कर ली। जब इंसान के लिए आएगा तो हम कहेंगे कि उसने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी माँगी, तौबा की, लेकिन अल्लाह के लिए जब आएगा तो हम कहेंगे तौबा कबूल कर ली। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक वही तौबा कबूल करने वाला बहुत ज़्यादा तौबा तव्वाब मुबालगे का सीगा है, बहुत ज़्यादा तौबा कबूल करने वाला और बहुत ज़्यादा रहीम, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। अब देखें आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हो गई कि वो अब देखें यहाँ पर कंपैरिज़न हमेशा हम करते हैं कंपैरिज़न कि गलती आदम से भी हुई, गलती अज़ाज़ील से भी हुई। आदम अलैहिस्सलाम जो थे वो परेशान हो गए फ़ौरन, उनको नदामत हुई वो अफ़सोस हुआ और उन्होंने उसको महसूस किया। तो फिर अल्लाह ताला की रहमत हुई और अल्लाह ताला ने उनकी नदामत की वज़ह से उनको कलिमात सिखा दिए जिससे वो तौबा करें और फिर अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर ले। लेकिन जो अज़ाज़ील है उसका क्या है कि उसने तकब्बुर किया और बल्कि गलती तो हुई कि सजदा नहीं किया और फिर अकड़ गया उस पे और फिर तकब्बुर किया और कहा कि मैं बेहतर हूँ, आर्ग्यू किया। तो फिर अल्लाह ताला ने उसको हमेशा के लिए अपनी रहमत से दूर कर दिया। तो ये दोनों बिहेवियर्स हमारे सामने हैं। अब हमारा काम है, हमने देखना है कि हम जब कभी गलती कर लें तो क्या हम उस पे अड़ जाते हैं, आर्ग्यू करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं या परेशान होके रियलाइज़ करके उसको अनडू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ये हमारा काम है कि हम चूज़ करें कि क्या हमने करना है। क्या हमने आदम अलैहिस्सलाम को फ़ॉलो करना है जो कि पहले नबी भी थे या हमने इब्लीस को फ़ॉलो करना है नाउज़ बिल्लाह। और अल्लाह ताला तो बहुत तौबा कबूल करने वाली है, वो तो इंतज़ार कर रहा है कि कब इंसान उसकी तरफ लौटे, ठीक है? और यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा ना कि हर इब्ने आदम जो है वो खताकार है, ठीक है? तमाम इंसान कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि वो परफेक्ट है, ठीक? अ, जानने अनजाने में हर एक से गुनाह होते रहते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन गुनाहगार वो हैं जो तौबा करते हैं, सुभान अल्लाह। यानी मतलब जानबूझ के ना गुनाह करते हैं, लेकिन होते रहते हैं, जब होते रहें तो बेहतरीन गुनाहगार फिर वो हैं कि जो तव्वाबून भी हैं, वो तौबा भी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम अल्लाह हमें उनमें से करे कि जो अपनी गलतियों पर नदामत के साथ तौबा करते हैं और रुजू करते हैं अल्लाह ताला की तरफ। और देखिए ये जो एक फीलिंग है ना एक रियलाइज़ेशन है, एक जो एहसास है नदामत का, यही रिक्वायर्ड है।
یہی آدم علیہ السلام کے اندر پیدا ہوا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمات سکھا دیے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مدد کی آدم علیہ السلام کی کہ ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا نا کہ انہوں نے غلطی کر لیا اور ان کو ندامت ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحمت کرتے ہوئے ان کو کلمات بھی سکھا دیے، خود ہی سکھا دیا کہ اس طرح سے توبہ کر لو۔ اور یہاں تو ذکر نہیں ہوا ہے لیکن ہمیں پتہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا، وہ والی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دی۔ تو بس وہ احساس ہی پیدا کرنا ہمارا بھی ٹارگٹ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی وہ احساس ہونا چاہیے ہر دفعہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا۔ بس جلدی سے میں ختم کر دیتی ہوں رکوع تک۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ سب یہاں سے اتر جاؤ، ٹھیک ہے، وہی اس کی ریپیٹیشن ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جب کبھی یاتینکم آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت، فمن تابع پس جو کوئی پیروی کرے ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ سب، ٹھیک ہے، جو شیطان نے جو وسپر ان کو کیا، جو وسوسہ دلایا، اور آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ان کو کہا اتر جاؤ، تو پھر کہا کہ اچھا اب یعنی ایک وہ سلسلہ تو شروع ہو گیا انسان کا اور بنی نوع انسان کا، تو اب جب بھی یعنی پہلا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا نا، پہلے تو انہی کو ہدایت دے دی، یعنی اپنا نبی بنایا، اپنا وہ کمیونیکیشن ان کے ساتھ تو تھی۔ اس کے بعد جب بھی اگلی نسلوں میں سے جب بھی میری ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو پھر جو میری ہدایت کی پیروی کرے اس کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو اس کا مطلب ہے ہدایت صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، ٹھیک، ہدایت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر دور میں پھر اللہ نے بھیجی، اور آخری جو ہدایت بھیجی اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا ہدی للمتقین، ٹھیک۔ تو یہ مطلب اب ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا جو دین تھا، جو ڈیوائن ریلیجن تھا، وہی سکسیس کی ضمانت تھا، کامیابی کی ضمانت تھا، ورنہ تو ظاہر ہے پھر وہ انسان جو وہ خسارے میں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پہ عمل کرے گا، اس کو پکڑے گا، وہ خوف اس کو کوئی نہیں ہوگا۔ فیوچر کا ہے نا، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہوئی ہے کہ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا، آنے والی زندگی جو ہم ایک آخری موت اور زندگی ہوگی نا، اس میں اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی پچھلی زندگی جو وہ گزار چکا ہے اس پہ اس کو کوئی غم ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو اچھا یہاں پہ دیکھو ہم نے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارنی، یہ بھی ایک ہنٹ مل رہا ہے، میری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو فالو کرنا ہے۔ شروع میں جو بات ہوئی نا، آدم علیہ السلام کو بلٹ ان کچھ نالج اللہ تعالیٰ نے دے دیا، یعنی ایک تو وہ جو اندر ہی انسان کے رکھ دیا، اور پھر حواس اس کو دیے، آنکھیں، کان، بولنے کی صلاحیت دی، اور دل دیا سمجھنے کے لیے۔ تو یہ والی چیزیں تو ساری اس دنیا کے نالج کے لیے اس کو بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ترقی کتنی ہو رہی ہے انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے، لیکن جو روح کی ترقی اور روح کی جو غذا ہوگی وہ اس نالج سے نہیں ہو سکتی، وہ اس نالج سے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ تو یہ ریویلڈ نالج ہے، جو ریویلیشن ہوگی، جو ہدایت اللہ کی طرف سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ شروع جب یہ رکوع شروع ہوا، جب یہ قصہ شروع ہوا، آدم علیہ السلام کو سکھا دیا اللہ نے، کہا ہم نے سارے نام، تو وہ پوٹینشیل نالج تھا، بلٹ ان جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا وہ نالج تھا، ٹھیک ہے، جو انسان لے کے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو اب روح کی جو ہدایت ہے، جو غذا ہے، اور جس کی بیس پہ آخری زندگی میں کامیابی ملے گی، وہ ریویلڈ نالج ہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ ریویل کرے گا اور بھیجے گا ہدایت کی شکل میں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں نالج جو ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے ہیں، اس ہدایت پہ بھی عمل کرنا ہے اور اس نالج کو بھی استعمال کرنا جو بلٹ ان ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور ہماری آیات کا انکار کیا، اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کمپیریزن کر کے اللہ نے گروہ بتا دیے کہ ہدایت تو آتی رہے گی، ریویلڈ نالج آپ کو ملتا رہے گا، جو اس کی پیروی کرے گا اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، لیکن جو اس کا انکار کر دیں گے اور اس ہدایت کو جھٹلا دیں گے
تو پھر وہ آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ سمبولک باتیں نہیں ہیں. بہت افسوس ہوتا ہے یہ سن کے کہ کچھ آج بھی مسلمان جو ہے نا ان کو سمبولک ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں بس اللہ تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، وہ کیسے کسی کو آگ میں ڈال سکتا ہے. اٹس سو سرپرائزنگ اس طرح کی باتیں سن کے کہ نہیں وہ تو اللہ نے صرف ڈرانے کے لیے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ نے صرف ڈرانے کے لیے نہیں کی ہوئی. اللہ کرے کہ سارے لوگ ایمان والے ہو جائیں اور اللہ سب کو جنت میں ڈالے، کسی کو سزا نہ ملے. رائٹ، ہماری دعا یہ ہے، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے. لیکن جو ہے ہم اس کا ڈینائل نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر وہ ہمیشہ اس آگ میں رہیں گے جو ہماری آیتوں کا انکار کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین یا رب العالمین. کافی کچھ مس ہو گیا ہوگا مجھ سے، بس کوشش کی ہے میں نے کہ اس کو تھوڑا سا کور کروں. انشاءاللہ آگے پھر ہم شروع کریں گے. آپ میں سے اگر کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہو یا کوئی سوال ہو تو پھر وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ کے بعد ہم لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.